بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 374، فتنہ عالمی شورا کی حقیقت۔ بمبئی کا مشورہ، عالمی شورا کا جائزہ، کام کی باتیں، سال والے علماء سے میاں جی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو، بڑوں کی باتیں، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بمبئی مشورے کی کارگزاری۔ مرکز نظام الدین اور مولانا سعد صاحب کے خلاف فتنہ خبیثہ عالمی شورا یعنی احمد لاٹ صاحب کے گروپ نے جو جوگیشوری ممبئی میں پہلا مشورہ انڈیا کے پرانوں کا طے کیا تھا اور اس میں شرکت کی دعوت سارے صوبوں کے ذمہ داروں کو دی گئی تھی، دعوت نامے بھیجے گئے، پوسٹر چھپے، بہت مال خرچ کیا گیا۔ انڈیا بڑا ملک ہے، کونے کونے میں بڑی آواز لگائی گئی کہ اس مشورے سے انقلاب لایا جائے گا اور سب کچھ بدل دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صوبہ، ضلع، تعلقہ، یہاں تک کہ گاؤں گاؤں کے امیر صاحبان اور ذمہ داروں نے خطوط پڑھے اور جواباً لکھا کہ ہم مشورے میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ دعوت نامہ افراد کی طرف سے ہے۔ بے شک مولانا احمد لاٹ صاحب کی عزت اور رتبہ ہمارے سر آنکھوں پر جب تک وہ مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے تھے، لیکن اب چونکہ وہ مرکز نظام الدین کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکے ہیں، اس لیے نہ اب ان کی دعوت ہمیں قبول ہے اور نہ ہی ان کی شخصیت۔ چونکہ دعوت نامہ مرکز نظام الدین کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے ہم شرکت کرنے سے معذرت چاہتے ہیں فقط۔ فائدہ یہاں تک کہ بعض نے کہا یہ مشورہ مرکز نظام الدین سے بغاوت کرنے والے باغیوں کی جماعت کا مشورہ ہے، اس لیے ہم نہیں آ سکتے۔ فائدہ بڑے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ جن کی آمد کی خبر سن کر شہروں اور علاقوں میں گھنٹے 2 گھنٹوں میں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہی لوگ اب انہیں باغی گروپ کے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ اس گروپ نے بھی تو مولانا سعد صاحب کو گمراہ، دوسروں کا ایجنٹ، نافرمان، مجنون، مسحور، گستاخ تک کہہ دیا تھا۔ عالمی شورا کا جائزہ۔ بمبئی کے بعد فتنہ خبیثہ عالمی شورا نے پہلا علماء کا جوڑ میرٹھ میں رکھا، عوام نے ہونے نہ دیا، ناکام ہوا۔ پھر بہار، کلکتہ، بنارس میں اجتماعات رکھے۔ امارت کے اجتماع بنارس نے عوام کو حقیقت دکھا دی تو تینوں اجتماع منسوخ ہو گئے۔ سارا زور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور اطراف میں لگایا، اس لیے کہ وہاں گوشت کے کاروبار والے مالدار گجراتی ہیں، بڑے بڑے سلیٹر ہاؤس ہیں۔ اجتماع ہوتا ہے تو مالک لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو 1000-2000 کا مجموعہ جمع ہو جاتا ہے۔ ان میں کوئی بھی تبلیغ سے آشنا نہیں ہوتا، اس لیے ان کے اجتماعات سے جماعتیں نکلنے کا رواج ختم ہونے کے قریب ہے۔ تشکیل تو کام والوں کی جاتی ہے، نئے مجمع کی تشکیل کیسے ہو؟ 3 علاقے ان کی مرکزیت کا مقام رکھتے تھے، نمبر 1 بنگلور، نمبر 2 آمبور اور نمبر 3 ساؤتھ افریقہ۔ اب یہ تینوں علاقے بھی ان کے ہاتھ سے گئے اور دیگر چھوٹے چھوٹے علاقے مثلاً تھانہ، گنٹور، سورت، میسور وغیرہ کی بھی یہی حالت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح فرعون کے جادوگروں نے اپنے کرتب سے چھوٹے چھوٹے سانپ بنا دیے تھے اور خوش ہو کر اچھلتے کودتے کہتے تھے کہ نحن الغالبون، ہم ہی غالب رہیں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب زمین پر پھینکا تو وہ کوبرا یعنی اژدہا بن گیا اور ایک ہی لقمے میں سارے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا اور سارے جادوگر سجدہ ریز ہوئے اور اپنی شکست تسلیم کی اور ایمان لے آئے۔ بالخصوص بالکل اس طرح فتنہ خبیثہ عالمی شورا کے چھوٹے چھوٹے اجتماعات کو اورنگ آباد کے اجتماع نے ایک ایک کر کے سب کو نگل لیا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے
اپنی ہار تسلیم کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر فتنے خبیثہ والے تو ابھی بھی اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، زور لگا رہے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی دور اندیش آدمی نہیں جو تمہیں تباہ ہونے سے بچا سکے؟ گریس یعنی یونان کے مشورے میں 20 آدمی فتنے خبیثہ والے شریک ہوئے اور زور بھی لگایا کہ اجتماع پر قبضہ کر لیں، مگر نظام الدین سے ایک فرد حاضر ہوئے تھے۔ مقامی ساتھیوں نے انہی کو فیصل بنایا اور ان کی سرپرستی ہی میں اجتماع ہوا اور بہت پرنور ہوا۔ فتنہ خبیثہ عالمی شورا والے اب مراد آباد کے اجتماع سے اپنی مرادیں پوری کرنا چاہتے تھے کہ لاکھوں آدمیوں کے لیے پنڈال بنایا، مگر بمشکل 2-4 ہزار آدمی بھی شریک نہیں ہوئے۔ اجتماع 3 دن کے بجائے 1.5 دن ہی چل سکا اور ہفتے کے دن شروع ہوا۔ کام کی باتیں۔ ایک مرتبہ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ دہلی کے اجتماع 1980 میں پرانوں میں فرمایا تھا کتب بننے کی ترتیب بتلاؤں۔ پھر فرمایا کہ جہاں بھی دین اور دعوت دین کے خلاف آواز اٹھے تو آپ لوگ ان علاقوں میں جماعتوں کی چلت پھرت کو تیز سے تیز تر کر دو۔ ان حالات میں اگر ملک کے سہمائی مشورے کو ہی چلتا پھرتا کر دیا جائے تو 2-4 مشوروں کے اندر ہی سارے ملک سے فتنوں کا سدباب ہو سکتا ہے، اور ان سہمائی مشوروں کے عنوان سے سارے ملک اور عالم میں چلت پھرت تیزتر ہو جائے گی۔ سہمائی مشورے سے نکلنے والی 1/3 جماعتیں آئندہ ہونے والے سہمائی مشورے کے علاقوں میں بکھیر دیں، اور 2/3 جماعتیں عالمی تقاضوں پر، اور بڑے بڑے اجتماعات اور انتظامات کی کسر ان سہمائی مشوروں سے ہی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح یورپ کے 4 ماہی مشوروں کو بھی عمومیت سے نوازا جائے کہ 40 برس ہو گئے مگر وہی 200-250 سے زائد پرانے جمع نہیں ہوتے، ہر ملک سے 10 آدمی سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے، وہی پرانا اور قدیم مرکز نظام الدین والا بنیا مافیا والا سسٹم آج تک چل رہا ہے، اسے بدلا جائے، شرکا کا عدد بڑھایا جائے۔ جس طرح ہندوستان کا سہمائی مشورہ ہوتا ہے، اسی طرح یورپ، افریقہ، امریکہ اور عرب دنیا کے سہمائی مشورے ہوں تو کام عوام میں پہنچ سکتا ہے۔ ابھی تک دعوتی کام عوامی سطح پر نہیں پہنچا، بس ایک مخصوص طبقے ہی تک محصور ہو کر رہ گیا۔ عوام کام کو اس وقت لیں گے جب انہیں سہمائی مشوروں اور فکروں کے ماحول میں بٹھایا جائے۔ یہی حال پاکستان کا ہے کہ دعوتی کام اور دینداری کو 2% عوام بھی نہیں جانتی۔ ساری دنیا کے کام کا عمیق نظر سے جائزہ لینا ہوگا، ہر ملک کی چودراہٹ کو مشورے کے تابع لانا اور سب کا رخ بالکلیہ طور پر مرکز نظام الدین کی طرف موڑنا اور کھل کر بات چلانی ہوگی۔ 2 اور 2 4 کی طرح بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ امارت والے لوگ شورائیت کی طرف نہیں جانے والے، اسی طرح شورائیت والے لوگ ملکوں کی شورا والے امارت کی بات ڈوٹوک چلائیں، اس میں نرمی اور صلح کی راہ نکالنا صریح مداہنت ہے۔ دعوتی کام والوں کو شک و شبے میں ڈالنا ہے۔ بڑوں کی باتیں۔ میاں جی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال کی ترتیب پر آئے ہوئے علماء کو لے کر بیٹھے تھے اور ہدایات دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ دیکھو، جس کام کو سیکھنے کے لیے تم یہاں پڑے ہوئے ہو اس کام میں بڑی ہی تیز ترقی رکھی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدمی مقبول اور مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس کے قصیدے پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہدایہ اور نذرانے پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ باوجود ترقی کے اگر وہ مرکز اور مرکز والوں سے محبت رکھے، ان کی اطاعت کرتا رہے اور ان سے جڑا رہے تو اسے پانی ملتا رہے گا اور وہ تر و تازہ اور آباد رہے گا۔ مرکز اور اس کے بزرگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو پتنگ اڑا رہا ہو، اور تمہاری مثال پتنگ کی مانند ہے۔ اگر پتنگ بلندی پر جا کر اپنی اونچائی پر ناز کرے اور اس پسماندہ زمین پر کھڑے ہوئے مرکز اور اس کے بزرگوں سے کہ جس کے ہاتھ میں پتنگ کی ڈور ہے رشتہ ناتا توڑ لے، تو پھر اس پتنگ کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔
کہاں جا کر پھنسے گی، کس کے باتوں میں پھنسے گی اور کس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ مرکز نظام الدین اور اس کے ذمہ دار ہیں، یہ تمہیں دعوتی تقاضوں پر استعمال کر کے تمہیں آسمان جیسی بلندی پر لے جائیں گے، تمہاری شہرت ہوگی، چرچا ہوگا، لوگ مصافحہ کرنے کے لیے دوڑیں گے۔ اس وقت یہ مرکز اور اس کے ذمہ دار تمہیں کمزور اور نکمے اور چھوٹے نظر آئیں گے، جس طرح پتنگ کو پتنگ اڑانے والا چھوٹا نظر آتا ہے۔ پھر آپ لوگوں کے قلوب سے مرکز اور مرکز والوں کی عظمت اس طرح کی باقی نہیں رہے گی جو ابتدا میں ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ عظمت گھٹتے گھٹتے نحن رجال وہم رجال کا نظریہ تمہارے اندر ودیعت کر جائے گا، یعنی ہم بھی آدمی ہیں اور مرکز والے بھی آدمی ہیں والا ذہن بنتا جائے گا، یعنی ادب اور عظمت کے لحاظ سے ایک زینے کا فرق رہ جائے گا، یعنی مرکز والے اونچے اور تم پست۔ پھر تمہاری نظر میں مرکز والے اور تم برابر سرابر دکھائی دیں گے، پھر تم مرکز والوں سے اونچے اور مرکز والے تم سے نیچے۔ یہ ترتیب زوال ہے، اس لیے کہ تمہارا نفس کہے گا کہ دنیا میں ہماری آہ و بگت ہے، ہمارا نام ہے، آج تو ہمارے بیانوں کے کیسٹس اور سیڈیز بکتی ہیں، سوشل میڈیا پر ہماری واہ واہ مچی ہوئی ہیں۔ پھر مرکز والے تمہاری تربیت اور فلاح و بہبودی کے لیے اگر روکے ٹوکے تو پھر مرکز والوں سے نفرت اور مخالفت شروع، اور اعلانیہ نفرت کرنا شروع کر دو گے، یہاں تک کہ مرکز اور مرکز والوں سے کٹ کر رہ جاؤ گے، نظام الدین مرکز اور مرکز والوں پر نکتہ چینی کرنے لگو گے، تو پھر جان لو کہ تمہاری بربادی اور تباہی کا فیصلہ ہو چکا، اور پھر اس فیصلے کو کوئی ٹالنے والا اور بدلنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم لوگ تقریباً 37 ساتھی تھے، یہ سن 78 کی بات ہے۔ ہم نے میاں جی کے سامنے یہ عہد کیا تھا کہ ہم مرکز اور مرکز والوں کے تقدس کی حفاظت کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے کہ جب 1985 میں مجھے انگلینڈ بھیجا جا رہا تھا، اس وقت قاضی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ بار بار ایک جملہ دہراتے تھے کہ مولوی محبوب تم ایک عظیم کام انجام دو گے۔ زمانے تک سوچتا رہتا تھا کہ اللہ والوں کی زبان کے جملے من جانب اللہ ہوتے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کام کیا ہے۔ لیکن جب یہ شرائعت کا فتنہ سر اٹھایا اور حالات خراب سے خراب تر ہونے لگے تو میاں جی عبدالرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیا ہوا عہد یاد آیا، اور قاضی عبدالوہاب صاحب کے وہ جملے کہ تم ایک عظیم کام انجام دو گے، یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوا کہ ان دو کاموں کو انجام دے تو کیسے دے۔ پھر خواب میں بتایا گیا کہ قلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ قلم اٹھایا، کئی دن تک عنوان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن کسی شخص نے مسئلہ دریافت کیا کہ قسطوں پر گاڑی خریدنا کیسا ہے۔ ایک دم چونک اٹھا اور منہ سے سبحان اللہ نکلا، پھر لفظ قسط کو اختیار کیا اور پھر قسط وار لکھنے کی ترتیب شروع ہو گئی۔ بڑی آزمائشیں آئی، دھمکی خیز فون میسیجز آتے، گالیاں دی جاتی، ہر طرح سے پریشان کیا جاتا رہا، لیکن ان کے لیے راتوں کو دعائیں ہی دی جاتی رہی۔ ہندوستان کے ایک عظیم مولوی صاحب کا میسیج آیا کہ مجھے کسی رشتہ دار نے آپ کی طویل قسط بھیجی، اور میں کٹر شرائعت کا آدمی تھا، اس قسط میں کیڑے نکالنے کے لیے کئی گھنٹے لگا دیے، ایک ایک لفظ کو بار بار پڑھتا رہا۔ آخر میرے ضمیر نے کہا کہ حقائق کا انکار منافقت ہے، اور میں نے اپنا رخ صحیح کر لیا اور طے کر لیا کہ سارے ہندوستان کے علماء تک یہ قسطیں پہنچاؤں گا اور سب کو مرکز نظام الدین کی طرف لے آؤں گا۔ اس طرح سینکڑوں اللہ والوں نے ہمت بڑھائی، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ یہ آپ بیتی کا لکھنا تحدیث نعمت کے طور پر ہے، اس سے کوئی اور مطلب نہ نکالنا، یہ غیر درست بات ہے۔ آج تک 373 قسطیں ہو گئی الحمدللہ، اور نہ جانے کون کون اور کہاں کہاں یہ قسطیں پڑھ رہا ہے، اللہ ہی جانے۔ یہ قسطیں امانت لکھی جاتی ہیں، 100% کوشش ہوتی ہے کہ مراجع اور دلائل درست ہوں، آسان اردو استعمال ہو،
ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں، سب ہمارے اپنے ہیں، ہم تو دعوتی کام اور اس کے مرکز کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تو دعوتی کام اور اس کے مرکز کی سلامتی چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ تقاضا تھا کہ قسطوں کی آڈیو ہو تو بہتر ہے، اردو پڑھنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ایک داعی اللہ سے یہ ضرورت بھی پوری کر دی، اللہ انہیں خوش رکھے۔ اب انگریزی طبقے کی بڑی ڈیمانڈ ہے، اگر کوئی ترجمہ کرنے یا کروانے کی سعادت حاصل کر لے تو صدقے جاریہ کا کھاتہ کھل جائے گا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، تقریباً سن 76 کی بات ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانوں کا مجموعہ تھا، جن میں خاص کر مولوی احمد لاڈ مجزلہ اور دیگر سعدیوں میں مولوی اسماعیل گودرا اور بھی کچھ ذمہ دار ساتھی تھے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب نے اچانک مولانا احمد لاڈ صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دیکھو تم لوگ مرکز نظام الدین چھوڑ کر کبھی نہیں جانا، چاہے کچھ ہو جائے۔ حضرت علی میاں صاحب حضرت سعید احمد خان صاحب کی طرح حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے بھی وہی وصیت احمد لاڈ صاحب سے فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ تم کسی کے ہاتھوں بک نہ جانا، خریدار بہت ہیں۔ آج وہ اللہ والوں کی بات 100% صحیح ثابت ہوئی جو 40 سال پہلے کہی گئی تھی، رحمہم اللہ۔ اللہ والوں کی زبان سے بسا اوقات بہت ہی اہم بات نکل جاتی ہیں جو مستقبل میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح میاں جی عبد الرحمن صاحب کا ایک ایک لفظ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب جیسی مخلص ترین اور عمیق النظر اور کسر نفسی میں بے مثل شخصیت بھی مرکز نظام الدین کو الوداع کہہ دے گی۔ اللہ لوٹائے۔ تنبیہ یاد رکھے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ جوامع الکلم تھے، یعنی آپ کی مختصر سی بات دین اور دنیا کی ساری خوبیوں کو سمیٹ لیتی تھی۔ انہی باتوں میں آپ کی ایک دعا بھی ہے کہ اے دین و اسلام کے والی اور مالک، مجھے ایمان پر قائم رکھنا یہاں تک کہ میں تجھ سے آ ملوں۔ شارح حدیث کہتے ہیں کہ اس دعا میں ہر کار خیر میں لگے ہوئے شخص کو اپنی استقامت اور ثابت قدمی کی دعا اور فکر کرنے کو کہا گیا۔ آدمی غبارے کے مانند ہوتا ہے، پن چوبی ہوا ختم، وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ التماس، آپ تمام سے التجا ہے کہ دعوت کے کام میں جڑیں۔ اب اس وقت عقیدہ اور عبادات اور ترتیب دعوت اور بیانات سب درست سمت پر گامزن ہیں۔ صحیح علم، صحیح عمل، صحیح ادراک کے ساتھ کام چل رہا ہے، اس میں ہمیں 100% شرح صدر ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قبول فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔